پٹھان ایک زندہ قوم ہے بھائی. میں آپ کو اور بھی بہت سارے مثالیں یہاں پر دے سکتا تھا لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پٹھانوں کو برا بھلا نہیں کہنا. پٹھان کامیاب ہے, ہمیشہ کامیاب. دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنے پٹھان آپ کو جواب دے رہے ہیں, وہ بھی عزت سے دے رہے ہیں. آپ پٹھانوں کی عزت سے نہ کھیلیں, سمجھ آئے. جی تو دوستوں, کل ایئر وائی کے ایک لائیو شو میں پاکستان کے ایکس کرکٹر جس کا نام اعجاز احمد ہے, انہوں نے پٹھانوں کو اس لائیو شو میں بیٹھ کر بہت زیادہ برا بھلا کہا اور پٹھانوں کے لیے ایسے ورڈ استعمال کیے کہ یقین کریں وہ سن کر افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آیا اور دل کیا کہ اس کو مطلب کہ لائیو اس کے سامنے جا کے جواب دیا جائے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ پٹھان بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں, ان کا اور کوئی کام نہیں ہے, اور کام ان کو آتا نہیں ہے. اور نمبر 2, انہوں نے پٹھانوں کو کہا کہ پٹھان تعلیم یافتہ نہیں ہوتے, پٹھان جاہل ہوتے, گوار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نمبر 3 جو کہ انہوں نے یہ کہا کہ پٹھان میچ کے اندر, میچ کھیلتے وقت پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہ انڈر پریشر ہوتے ہیں, وہ میچ نہیں کھیل پاتے اور میچ ہار جاتے ہیں, ان کی وجہ سے میچ ہار جاتے پاکستان. اور نمبر 4 انہوں نے کہا کہ پٹھان جو ہے نا, پٹھان میچ فکسر ہوتے ہیں. انہوں نے یہ 3-4 ایسے باتیں کی, اور بھی بہت زیادہ انہوں نے باتیں کی ہے, لیکن یہ جو 4 باتیں ان کا جواب میں اس ویڈیو میں دوں گا. اعجاز احمد نے کہا کہ پٹھان بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ پہلی بات تو ہے کہ پٹھان مسلمان, سب مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس پر کیا نماز فرض ہے, ٹھیک ہے. قبر میں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا, نماز ہوگا, ٹھیک ہے. نماز ہر حال میں فرض ہے, چاہے وہ آپ گراؤنڈ میں پڑھیں, چاہے آپ مسجد میں پڑھیں, کہیں پر بھی آپ ہیں, لیکن نماز پڑھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. عبادت میں سب سے پہلا حکم جو ہے نا نماز کے, اور حساب اس کا کیا جائے گا. اگر نماز پوری ہے تو باقی اعمال بھی پورے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ نے کہا کہ پٹھان تعلیم یافتہ نہیں ہوتے اور پٹھان جاہل گوار ہوتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں, پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر جس کا نام لیاقت علی خان تھا, 1947 میں وہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم بن گئے تھے. 1947 میں وہ پٹھان تھا, ٹھیک ہے, پٹھان قبیلے سے اس کا تعلق تھا. وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے 1951 میں, تو کسی نے اس کو وہاں پہ کیا کیا, شہید کیا. اس کے بعد 1951 میں ہی پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم خواجہ نظام الدین کو بنایا گیا, ٹھیک. تیسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہو نا پٹھان جاہل ہے, ٹھیک ہے, تعلیم یافتہ نہیں ہوتا, یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں, سب سے زیادہ تعلیمی ادارے, کالج, یونیورسٹیز, سکولز KPK میں موجود ہیں, ٹھیک ہے. باقی آپ پٹھانوں کو کہتے ہو نا یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, یہ فخر زمان, افتخار, نسیم شاہ, شاہین شاہ آفریدی, جتنے بھی پاکستان ٹیم میں پٹھان سارے جو ہے نا یہ پڑھے لکھے ہیں, ٹھیک ہے نا, مختلف یونیورسٹیز سے یہ پڑھ کے آ چکے ہیں. اور آپ نے کہا کہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا, آپ کی تعلیم کا کیا فائدہ ہے, جس طریقے سے تعلیم آپ نے کی ہے, اور آپ کی سوچ کو دیکھو, آپ پٹھان اور پنجابی اور سندھیوں کو کیا آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہو, نفرتیں پیدا کر رہے ہو, نفرتیں پھیلا رہے ہو, یہ آپ کی تعلیم ہے. نہیں, آپ تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے. آپ کو الرجی ہے نماز سے, مجھے ایسا ہی لگتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں, آپ کو نماز کے فرائض تک پتہ نہیں ہوگا, آپ کو وضو کے فرائض تک کا پتہ نہیں ہوگا. اعجاز احمد آپ سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. چلو یہ 2 باتیں ہو گئی آپ کے لیے. اور تیسری بات, آپ نے کہا کہ یہ جو پٹھان ہے نا یہ انڈر پریشر ہوتے ہیں, یہ میچ نہیں جتوا سکتے, یہ نہیں جیت سکتے. سب سے پہلی دلیل میں آپ کو بتاؤں, نسیم شاہ, افغانستان, وہ بھی ایک پٹھان ہے, پشتون ہے, وہ بھی, ان کے خلاف میچ میں آپ ہارے ہوئے تھے. وہ میچ, اس میچ کو نسیم شاہ نے جتوایا, 2 میچوں کو, ٹھیک ہے, ایک 2022 میں, ایک 2024 میں, اچھی طریقے سے یاد ہے مجھے. وہ 2 میچ کیا نسیم شاہ نے جتوایا. اس کے علاوہ 1992 کا ورلڈ کپ عمران خان نے جتوایا, پٹھان تھا وہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2009 کا ورلڈ کپ یونس خان نے جتوایا, وہ پٹھان تھا. تب مین آف دی میچ کون تھا, شاہد خان افریدی. تو اس وقت بھی مین آف دی میچ ایک پٹھان کو دیا گیا تھا, ٹھیک ہو گیا. یہ باتیں پوری ہو گئی. اور باقی آپ نے کہا کہ یہ فکسر ہے, یہ فکسنگ کرتے ہیں, فکسنگ کر کے میچ ہرواتے ہیں. یہ بات میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں. دیکھیں آپ کا ایک رشتہ دار ہے سلیم ملک, اس کا نام ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے فکسنگ پاکستان میں اس نے کیا تھا, وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھیں محمد آصف, سلمان بٹ, محمد عامر, یہ کون تھے, یہ پٹھان تھے یا پنجابی تھے, ٹھیک ہے. اور ملک کا حالات دیکھیں, ملک کو چلانے والے کون ہیں, پنجابی ہے نا. اگر بات آئے تو, اگر ہم کریں تو, ٹھیک ہے, پاکستان کا کیا حال ہے, کرپشن, یہ چیزیں کون کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ بات نہ کریں, آپ کہتے ہو تعلیم یافتہ نہیں, آپ کے سلمان بٹ کتنے تعلیم یافتہ ہے, محمد آصف, عامر,
انہوں نے کیوں کیا فکسنگ؟ پاکستان کا نام کیوں برباد کر دیا؟ پاکستان کو اتنا بدنام کیا کہ ابھی بھی ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا میں سب سے کامیاب قوم پٹھان ہے، ان کے کاروبار دیکھیں، ٹھیک ہے، اور ملک کے لیے جو قربانی دی ہے نا اب تک سب سے زیادہ قربانی پٹھانوں کی ہے، ٹھیک ہے، سارے بارڈروں میں پٹھان ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پاک آرمی میں زیادہ تر پٹھان ہے، ٹھیک ہے، پٹھانوں کے لیے آپ ایسے ورڈ استعمال نہ کریں، پٹھانوں کو فکسر نہ کہیں، ٹھیک ہے، پٹھان ایک زندہ دل قوم ہے بھائی۔ باقی ہم پنجابیوں کے رسپیکٹ کرتے ہیں، میں خود پٹھان نہیں ہوں، لیکن بات آتی ہے میرے کیپیکے کی، بات آتی ہے میرے بھائیوں کی، لیکن ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے۔ باقی پنجاب، سندھ، بلوچ، ان سے ہم پیار کرتے ہیں کیونکہ میرے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں، لیکن آپ کی سوچ نہیں، آپ کا یہ سوچ دیکھ کر نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے وقت میں کتنے بوس رکھنے والے کھلاڑی ہوں گے۔ اور دوسری بات یہاں پہ میں یہ بھی کلیئر کر دوں، جب آپ بیٹنگ کے لیے آتے تھے نا، آپ جب بیٹنگ کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ اس کو کوئی مرغی کا مرض ہے، اتنے عجیب اسٹائل تھے آپ کے بیٹنگ کے کرنے کی، فیلڈنگ کرنے کی، بالنگ کرنے کی۔ ہم نے کبھی نہیں بولا کہ یار یہ اس طرح بندہ ہے، اور آپ کہتے ہو کہ پٹھانوں کو یہ پٹھان صحیح نہیں ہے۔ سمجھے، پٹھان ایک زندہ قوم ہے بھائی۔ میں آپ کو اور بھی بہت سارے مثالیں یہاں پر دے سکتا تھا، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پٹھانوں کو برا بھلا نہیں کہنا۔ پٹھان کامیاب ہے، ہمیشہ کامیاب۔ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنے پٹھان آپ کو جواب دے رہے ہیں، وہ بھی عزت سے دے رہے ہیں، نفرتیں نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے، پٹھان پنجابی، سندھی، بلوچی لڑوانے کی کوشش نہ کرے، اور آنے والے جو نسلیں ہیں نا ان کو غلط میسج نہ دے، ٹھیک ہے، ہم سارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، ٹھیک ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ سمجھ آیا کہ نہیں؟ آپ اپنے آپ کو کرکٹ کا بہت بڑے دانشور سمجھتے تھے، سمجھ کر آپ ایسے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ آپ اپنے وقت میں کس طرح کھیلا وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ آپ کے دور کا جو کرکٹ تھا نا، اس دور اور آپ کا دور بہت مختلف ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے وہ کرکٹ ہمیں یاد ہے، اس دور کو اس دور کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ باقی پاکستان کا نام زیادہ تر روشن پٹھانوں نے کیا ہے، پوری دنیا میں پٹھانوں کا نام ہے، ٹھیک ہے، پٹھان کامیاب قوم ہے، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ تعلیمی نظام ہے، چاہے وہ کھیل ہے، ہر موڑ پہ ہر جگہ پہ آپ کو پٹھان ملیں گے، قابل ملیں گے، سمجھ آئے کہ نہیں، کامیاب ملیں گے۔ دیکھو پٹھان کبھی بھیک نہیں مانگتا، اتنا بچہ بھی نہ کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے پٹھان زندہ باد۔ پٹھانوں کی رسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے، پٹھانوں کو کیا سب کی رسپیکٹ کریں۔ آپ نے پٹھانوں سمیت تمام پاکستان میں رہنے والے پنجابی، سندھی، بلوچی کا آپ نے دل توڑ دیا۔ آپ کہتے ہو کہ پٹھان یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بھائی قبضہ نہیں کیا ہوا ہے۔ آپ کا کرکٹ بورڈ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی پنجاب میں ہے، وہ بھی پنجابی ہے سارے، ٹھیک ہے، پٹھان خود پاکستان ٹیم میں نہیں آتے، وہ لاتے ہیں، ٹیلنٹ ہے ان میں، ٹھیک ہے، صلاحیت ہے کھیلنے کے، وہ لا کے سلیکٹ کرتے ہیں، وہ خود بخود نہیں آتے ہیں، وہ میرٹ کے بنیاد پہ آتے ہیں، سفارش پیسوں کی بنیاد پہ نہیں آتے ہیں۔ سارا ٹیلنٹ جو ہے نا کے پی کے میں، اب پٹھانوں کو برا بھلا مت کہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آیا کہ نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔